دوستوں پر اما بعد یا ایھا الناس اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم اللہ سے ڈرتے رہو یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما اور اس دن سے ڈرو واخشوا یوما لا یجزی والد جس دن والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا، مولود نہ بیٹا والد کے کام آئے گا۔ شیئا ان وعد اللہ بے شک رب کا وعدہ سچا ہے، تغرنکم تمہیں دنیا کی چمک دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم اور شیطان مردود تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے باز۔ فإن من كان من أهل التقوى جو متقی ہے حققت له العاقبة الحميدة اس کو بہترین انجام ملے گا أكيد في الدنيا دنیا اور آخرت میں۔ قال تعالى اللہ فرماتے ہیں وينجي الله الذين اور اللہ اتقوا متقی لوگوں کو بمفازتهم لا فلاح کے يمسهم ساتھ السوء نجات دیتا ہے، وهم يحزنون قیامت کے دن ان کو دکھ نہ پہنچیں گے۔ يتق الله اور جو يجعل له اللہ کا تقوی اختیار کرے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ پائے گا، ہمیشہ رزق ملے گا جہاں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو رب پہ توکل کرے اللہ اس کو کافی ہے، جو رب کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ جو متقی ہو اس کے گناہ معاف کرتا ہے ويعظم له اور اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے۔ وإن من تقوى الله اور تقوی الواجب کی یہ بھی بات ہوتی ہے أن يفرد العبد ربه انسان بالعبادة اللہ ہی کی عبادت کرے شيئا من العبادة اور لغيره اللہ کی عبادت غیر کی طرف نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں إن الحكم إلا حکم صرف اللہ کا ہے، أمر ألا اسی نے حکم دیا ہے إلا کہ إياه میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، ولكن أكثر الناس لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ يا أيها الناس اے لوگو يا أيها الناس اعبدوا ربكم اپنے رب کی عبادت کرو الذي خلقكم جس نے والذين من قبلكم تم سے پہلے اور تم کو پیدا کیا تاکہ تم متقی وهذا بنو۔ هو معنى شهادة التوحيد یہی توحید کی گواہی ہے لا إله إلا کہ الله اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق هي نہیں۔ علامة الإسلام یہ اسلام کی رمز ہے سبب النجاة اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إلهكم إله بے شک تمہارا واحد الہ ہے لا إله جس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں۔ الرحيم هو وہ رحیم الذي ہے، يصوركم وہ في تمہیں ماں کے پیٹوں میں كيف يشاء خلق کرتا ہے لا إله جیسے إلا چاہتا ہے، هو اس کے سوا العزيز کوئی الہ برحق نہیں۔ وہ حکیم ہے، عظیم ہے۔ ويضم لشهادة اور التوحيد شہادت توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی پاک کی گواہی دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آپ اللہ فرماتے ہیں ما كان محمد أبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں مردوں میں سے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وكان الله بكل اللہ ہر شيء چیز سے علیم و خبیر ہے۔ وهاتان یہ الشهادتان دونوں گواہیاں هما الركن الأول یہی اسلام کا پہلا رکن ہے، سب سے پہلا۔ ومن أركان اور الإسلام اسلام کے ارکان میں سے إقامة الصلوات نماز ہے، الخمس 5 نماز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وأقم الصلاة إن نماز قائم الصلاة کیجیے، تنهى عن الفحشاء نماز برائیوں سے بچاتی ہے، ولذكر الله اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ والله يعلم ما تم تصنعون جو کرتے ہو اللہ کو علم ہے، الزكاة كما في اور قوله الزکوٰۃ ادا کرو۔ خذ من أموالهم صدقة اے نبی پاک ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کے ان کو پاک کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کی دعا ان کو سکون کا ذریعہ بنتی ہے، سميع عليم اور اللہ سمیع علیم ہے۔ رمضان كما اور اسی قال طرح تعالى رمضان کا مہینہ رمضان رکن ہے اسلام کا، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، هدى للناس یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس میں نشانیاں ہدایت کی۔ فمن جو شهد اس کو منكم پالے اس کے مہینے کے روزے رکھے، وحج بیت اللہ اور بیت اللہ کا حج رکن ہے لمن استطاع جو وہاں کی استطاعت رکھ سکے سفر کرنے کی۔ قال سبحانہ اللہ فرماتے ہیں وأذن في الناس اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، بہت پوری دنیا سے ہر قسم کے اونٹوں اور جانوروں پہ بیٹھ کے لوگ پہنچ جائیں گے تاکہ اپنے اپنے منافع کو لے سکیں۔ وقد قال النبي اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد اسلام یہ ہے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کی طرف جا سکے تو اس کا حج کر سکے۔ الیہ سبیلا یہ اسلام ہے۔ والایمان اور ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان اور فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، اچھی بری تقدیر پہ۔ یہ 6 ارکان اسلام کے ہیں، ایمان کے ہیں۔ ان تعبد اللہ اور احسان کیا ہے؟ محسن احسن طریقے سے یہ کام کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسے عبادت کرنا۔ یہ اس تصور نہیں آ سکتا تو اللہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے مومنو هذا هو دین اللہ یہی اللہ کا دین ہے، وہ یہی شریعت ہے تضاها للخلق جو اللہ نے پسند کیا مخلوق کے لیے اور رحم کیا اس کے يجب ذریعے، لهم الخيرات اور یہ خیرات لے کے آتا ہے دین ويدفع عنهم اور برائیاں دور کرتا ہے لوگوں سے، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔
نزل اور على یہیں رسول الله صلى الله پیغمبر عليه اسلام پہ نازل وسلم في ہوا يوم عرفة عرفات کے دن قوله تعالى کیا آیت نازل اليوم ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے آپ پہ اپنی نعمت تمام کر دی، کمال کر دی اور دین کو پسند کر لیا۔ عليه وسلم بقوله اور اللہ تعالیٰ وما أرسلناك آپ اسلام إلا کو رحمة تاکید کی کہ للعالمين ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کے بھیجا ومن ہے، هذه المنطلقات اور الواضحة یہیں سے پتہ چلتا ہے جاءت الشريعة شریعت المباركة برکت والی ہے، بتحصيل المصالح وتكثيرها مصالح لے کے آئی ہے ودرء المفاسد اور أو مفاسد دور کرتی ہے، وقررت اور لوگوں کے أن لیے درء المفاسد مقدم مقرر کیا على ہے جلب کہ المصالح مصیبتوں اور فساد کو نفع سے پہلے دور کرنا ہوتا ہے، اور مصالح بعد میں لینے جاتے ہیں، أدناها اور یہ فساد امت سے دور کرنا ہوتا ہے، المفسدتين لدرء أعلاهما اور دو فساد ہو جائیں تو بڑے والے کو دور کریں۔ التزاحم يتم اختيار أعلى المصلحتين واختيار اور دو مصلحتیں جہاں ہوں تو بڑی مصلحت لی جاتی ہے۔ كما أن الشريعة اسی طرح أكدت شریعت نے زور دیا ہے يزال بلا ضرر کہ جو ضرر ہے في الحديث وہ دور کیا لا جائے گا، ضرر ولا لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیفیں دو نہ ضرر لو، بقدر الإمكان اور جتنا ہو سکے ومن هذا ضرر الباب دور کیا جاءت جائے۔ الشريعة اسی طرح بكل ما تزدهر به شریعت نے الحياة وتحصل به التنمية ومنعت من الإضرار اور بالآخرين شریعت نے منع کیا ضرر دینے سے، بهم وأمرت بالعدل اور عدل کا حکم دیا اور اخلاق فاضلہ وبر اپنانے کا، الوالدين اور والدین کے وصلة ساتھ حسن الأرحام اخلاق، وصدق صلہ الحديث رحمی، وحفظ سچائی الحقوق مع إيصالها اور حفظ الحقوق وأداء الأمانات اور امانت ادا کرنا، والوفاء بالعقود والعهود عہد پورا کرنا، والسمع وفا کرنا، والطاعة اور ولاة الامور کی سمع و طاعت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں إن الله يأمر بے شک اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے وإيتاء ذي القربى اور قریبیوں رشتوں وينهى عن دینے کا، الفحشاء والمنكر اور تمہیں منع کرتا ہے فحاشی برائی سے، منکر سے، تذكرون یہ تمہیں سمجھاتا ہے، وأوفوا بعهد اور الله حد إذا وعدے پورے کرو اللہ سے، تنقضوا الأيمان اور بعد مت توڑو اللہ کی قسموں کو وقد جب جعلتم پکی کر لو۔ الله اللہ کو تم نے اپنا کفیل بنا رکھا إن ہے، الله يعلم ما تفعلون اللہ جانتا ہے جو تم قال کرتے ہو، سبحانه اور اللہ فرماتے إن ہیں الله يأمركم أن تؤدوا اللہ کہتے ہیں تمہیں الأمانات إلى امانتیں ان کے اہل کو واپس کر، حكمتم بين اور جب بھی الناس فیصلہ کرو أن عدل و انصاف کے تحكموا ساتھ کرو۔ بالعدل إن الله نعم ما اللہ يعظكم تمہیں به بہت إن خوبصورت الله نصیحت کر رہے كان ہیں، سميعا اللہ سمیع و بصيرا بصیر ہے۔ يا أيها الذين اے مومنوں، يا أيها الذين مومنوں، أطيعوا الله اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وأولي الأمر اور منكم ولاة الامور کی فإن اصحاب اختیار کی، تنازعتم اور اگر اختلاف ہو جائے تنازع اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، إن كنتم اگر تم تؤمنون واقعی بالله مومن ہو اللہ واليوم پہ اور الآخر آخرت کے دن پہ، ذلك خير یہ تمہارے لیے وأحسن بہتر ہے تأويلا اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ وقد أكد الشارع اور شریعت الحكيم نبی کریم نے اللہ وجوب نے المحافظة تاکید على کی الضروريات الخمس ضروری چیزوں کو خام التي پانچ ہیں اتفقت الشرائع اس على کے العناية اوپر بها زور دیا ہے وهي کہ حفظ پانچ الدين والنفس دین کی والعقل والمال حفاظت، والعرض جان کی، مال بل کی، اعتبر خون کی، الشرع نسب کی، أن التعدي عليها جريمة یہ جرم ہے دوسروں پہ اس کے حقوق خراب کرنا، للعقوبة یہ جرم ہے ومن هنا اور اس کی سزا ہے، كان الحفاظ على هذه اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہا من أسباب دخول الجنان یہ ورضا جنتوں میں داخل ہونے کا ذریعہ ومن ہے، أسباب ان کی حفاظت کرنا، دین کی، جان کی، مال کی، والرقي اور یہ والحضارة سعادت في ہے، الدنيا یہ ترقی ہے دنیا میں، وبها تختل الحياة اور اسی سے زندگی اچھی ہوتی ہے، والإخلال بها اور اسی طرح سبباً بہترین نعمتیں قائم رہتی ہیں الآخرة اور آخرت کی ولذا برکتیں ملیں گی۔ كان من خطبة النبي اسی صلى لیے الله پیغمبر اسلام نے عليه خطبے میں وسلم فرمایا في تھا، الحج إن حج کی خطبے میں، دماءكم تمہارے خون، وأموالكم تمہارے مال اور وأعراضكم تمہاری عزتیں، إن دماءكم تمہارے خون، وأموالكم مال اور عزتیں وأعراضكم تم پہ اسی عليكم طرح حرام ہیں جیسے یہ حرمت والا يومكم شہر هذا مکہ، حرمت والا مہینہ هذا ذو الحجہ، في حرمت والا دن هذا یوم عرفہ، الدين ضرورة إذ لا غنى یہ للإنسان ضروری عن چیز ہے، طاعة ربه وعبادته اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو التي خلق سکتی، من أجلها اسی لیے تو اللہ نے بندے کو پیدا کیا۔ وما خلقت اللہ الجن فرماتے ہیں والإنس میں نے جن و إلا انس کو ليعبدون اپنی عبادت و اطاعت کے لیے سبحانه پیدا کیا۔ قل أمر ربي اللہ فرماتے ہیں اے نبی پاک فرمائیے وأقيموا کہ لوگوں وجوهكم عند اللہ نے كل مجھے مسجد عدل کا حکم دیا ہے اور مسجدوں کو میں نماز پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں۔ تعودون وقال اور فرمایا ولقد بعثنا في كل ہم نے ہر امت میں رسول کھڑا کیا، کیا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی مشرک شیطان سے بچو۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملی، اس میں تقدیر غالب آ گئی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور زمین میں دیکھو کیا کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وقال تعالى اور اللہ نے فرمایا مقررا ضرورة حفظ النفس اپنے مال، جان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا
ولا تقتلوا النفس التي کسی حرم انسان کو الله ناحق إلا قتل مت بالحق کرو ولا تقتلوا اور أنفسكم اپنے آپ کو بھی نہ مارو، الله كان بكم رحيما اللہ تم پہ رحیم ہے، ومن مرسی يفعل کلنگ نہیں، ذلك عدوانا اور جس نے وظلما زیادتی میں یہ کام کیا فسوف اس نصليه کو جہنم میں جلا کے رکھ دے گا اللہ پاک، وكان ذلك على اور یہ الله اللہ کے لیے بہت يسيرا آسان ہے۔ كما قال اور سبحانه فرمایا مقررا ضرورة اسی حفظ المال مال کی حفاظت کے بارے میں، اے مومنو لا تأكلوا آپس أموالكم میں اپنے مال بينكم باطل میں بالباطل نہ کھاؤ، إلا أن تكون تجارت اور چیز ہے عن لیکن تراض چھینا جھپٹی کر کے منكم غصب کر کے وفي مت کھاؤ، ضرورة حفظ العقل اور عقل کی حفاظت میں فرمایا يا أيها الذين اے مومنو آمنوا إنما الخمر یہ جو والميسر شراب ہے، جوا ہے، پانسے ہیں، یہ سارے رجس من عمل الشيطان گندی چیزیں ہیں، فاجتنبوه شیطانی عمل ہے، اس سے بچ کے رہو، فاجتنبوه لعلكم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ إنما يريد الشيطان شیطان اس کے ذریعے تمہارے اندر فرقت اور بغض ڈال دیتا في ہے الخمر والميسر اور یہ اس سے بچ کرو، ويصدكم عن اور ذكر تمہیں رب الله کے وعن ذکر سے الصلاة دور کرنا چاہتا ہے اور فهل نماز سے، أنتم منتهون؟ کیا باز آتے ہو یا نہیں باز آتے؟ فهل أنتم باز آ جاؤ۔ منتهون وجاءت نصوص الكتاب اور والسنة کتاب و سنت کی نصوص بالنهي عن الوقوع اتنی في ہیں، أعراض آ گئی ہیں الناس کہ لوگ عزتوں میں نہ گھس جاؤ۔ اللہ فرماتے والذين ہیں يؤذون المؤمنين جو مومنوں کو والمؤمنات اور مومن بغير مردوں کو ما اكتسبوا تکلیفیں دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتان لگاتے بهتانا ہیں، وإثما بہت مبينا بڑا گناہ اور بہتان اپنے ذمہ لیتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا الذين يرمون بے شک جو مومن الغافلات عورتوں کو جو بولی بالی ہیں، غافلات مومنات، ان پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پہ اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ قال جل وعلا اور اللہ نے فرمایا يا أيها الذين اے مومنو، لا يسخر قوم من کوئی قوم بندہ مرد کسی يكونوا خيرا دوسرے منهم مردوں سے، عورتوں کو عورتوں سے مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہیں، تلمزوا أنفسكم اور کسی کو برے نام نہ رکھو، برے القاب سے نہ پکارو، یہ برا لقب فسق ہے ایمان کے بعد، اور جو توبہ نہ کرے تو یہی غلط لوگ ہیں، ظلم والے ہیں۔ اے مومنو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض گمان اس گناہ بن جاتے ہیں۔ تجسس مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کیا تم چاہتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تمہیں بہت برا لگے گا، واتقوا الله اللہ سے ڈر جاؤ، إن الله تواب اللہ رحيم تواب ہے، قبول کرے گا توبہ۔ ومما يكمل ذلك اور اس کو تکمیل کے لیے أن کیا ہے؟ الوسائل لها أحكام المقاصد جتنے وسائل ہیں ان وأن کی ما لا مقاصد ہیں، يتم المأمور إلا به فهو مأمور اور به جتنا بھی اللہ نے حکم دیا وأن ما لا ہے يتم ساتھ وسائل و الواجب إلا مقاصد به کے ساتھ فهو ساتھ ہیں، واجب جو واجب کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ مقاصد الشريعة مقاصد شریعہ میں اب یہ بھی ہے فما أدى إلى حفظ مقاصد کہ جو ان چیزوں کو محفوظ کرتی ہیں چیزیں وہ بھی ضروری ہیں۔ ومأمور به وہ کیا شرعا چیزیں ہیں؟ فإنه لما كانت المقاصد والمصالح الضرورية جب مقاصد ضروری ہیں، يتوصل إليها مسالے ضروری ہیں تو ان کی إلا طرف پہنچنے کے وسائل بھی ضروری ہیں۔ طرق مفضية إليها کون سے وہ طریقے ہیں؟ كانت طرقها ان کی حفاظت بھی وأسبابها ضروری ہے، تابعة لها في تو انہی کے وہ أحكامها تابع آتے ہیں، ومن هنا اور اسی میں سے فعلى كل مؤمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيها المؤمنون هذا هو دين الله وشريعته التي ارتضاها للخلق ورحمهم بها مما يجلب لهم الخيرات والمصالح ويدفع عنهم السوء والمفاسد ومن هنا دور ہو سکیں، وعليه أن يتعاون اور مومن کو چاہیے آپس میں تعاون کی فضا قائم رکھے، قربا لله اللہ کے قرب کے لیے لثوابه في اور الآخرة ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ وعلى كل مسلم ہر مسلمان کو چاہیے تمكين العابثين کہ یہ چاہیے کہ فضول لوگوں سے بچ کے رہے جو ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں، تاکہ ان مقاصد شریعت کی حفاظت ہو سکے، اور ہم سب پہ یہ فرض بنتا ہے ہم اس کا خیال رکھیں حسب ہمت، ہماری ذمہ داری ہے، وعلينا جميعا أن ہم سب کی ذمہ نربي داری، النفوس ہم اپنے آپ کی تربیت کریں اسی وخصوصا کی، النفوس الناشئة اور خاص طور پر جوانوں کی، لڑکوں کی، بچوں کی،
ان کو سمجھائیں. كانت المحافظة على هذه الضروريات اور جب تک الخمس حفاظت 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، واجبة في كل واجب ہے، مكان ہر جگہ پہ واجب ہے، ہر زمانے میں واجب إن ہے، وجوبها تو اسی لیے يتأكد ان کا في هذه واجب ہونا المواطن الشريفة یہ كما قال سٹریس دیتا ہے تعالى کہ ومن یہ يرد اسلام کا فيه مطلوب ہے. بإلحاد بظلم نذقه اور من قرآن عذاب کہتا ہے کہ جو بیت اللہ میں ففي ظلم کا ارادہ کرے گا إظهار للشعيرة ہم اس کو پکڑیں گے وإخلاص في العبادة اور شاعر اسلام کے خلاف اس کو پکڑ لیں گے. مكانا للشعارات السياسية ولا یہ سیاسی مقام نہیں ہے، مما یہ دینی يوجب مقام ہے. الالتزام بالأنظمة ہاں، والتعليمات یہ بہت سی تنظیموں کا مقام نہیں ہے، نہ گروہوں کا، یہ اللہ کی جگہ ہے لمناسكهم تاکہ ہم مناسک حج ادا کر سکیں. الحجاج اسی لیے حج جائیں، لمناسكهم حجاج کرام آئے اتنی دور سے، تنظیم سازی کے لیے نہیں آئے، اللہ کے سامنے حج ادا کرنے کے لیے حجاج آئے. بيت الله اے حج الحرام بیت اللہ کے حاجیوں، إنكم في عرفة تم عرفات في میں ہو، موقف عظيم اس مقام پہ يباهي الله جس میں اللہ آج تم پہ بكم فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. هذا موطن شريف یہ عظیم موقف ہے، وزمان فاضل یہ عظیم جمال ہے. تضاعف فيه الحسنات تمہاری نیکیاں بڑھ رہی وتغفر ہیں، فيه السيئات گناہ معاف ہو رہے ہیں، وترفع فيه درجے بلند ہو رہے ہیں. فأروا الله من أنفسكم اور اللہ کو دکھاؤ السنة کہ تمہاری طرف سے سنت واقتداء بالنبي اور نبی پاک کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی طرف جائے. الذي خطب في هذا الموطن جس نبی نے یہاں تم کھڑے ہو خطبہ دیا تھا، ثم أمر بلالا فرض بلال سے کہا فقام اقامت کہو، النبي صلى اور الله اقامت کے بعد آپ اسلام نے وسلم فيه الظهر ظہر اور عصر دو رکعت پڑھائی، جمع تقدیم کی. عنه وأرضاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين عصر بھی 2 رکعت جمعا پڑھائی، وقصرا جمعا وقصرا. ثم وقف على ناقته پھر ناقہ پہ کھڑے ہوئے يذكر الله اپنی اونٹنی پہ ويدعوه اور ذکر کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، الشمس حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. مزدلفة اتنی لمبی دعا. پھر مزدلفہ کی طرف نکلے تاکہ لوگ سکون پا سکیں اور فجر تک وہاں رک سکیں. مزدلفة المغرب اور ثلاثا مغرب 3 رکعت پڑھی ركعتين اور عشاء 2 رکعت پڑھی مزدلفہ میں إلى لیٹ، أن صلى الفجر اور پھر فجر پڑھی. دعا إلى أن أسفر ثم دعا إلى أن أسفر فذهب إلى منى اور پھر منی کی طرف گئے، العقبة جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماری، وحلق پھر اپنی ثم قربانی کی، پھر آپ نے حلق کیا فالإفاضة اور طواف افاضہ کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے. اور یہ 10 تاریخ ہو گئی. وبقي فيها أيام التشريق اور شام تشریق میں مینا کی طرف واپس آ گئے اور اللہ کی تکبیریں بلند کرتے رہے ويرمي الجمرات الثلاث اور تینوں جمرات پہ کنکریاں مارتے رہے. يوميا ويدعو بعد الصغرى والوسطى ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى عذر والوں کو سنة رسول منی میں نہ الله رکنے کی بھی اجازت دے دی وسلم جو معذور تھے. المكث في منى إلى اليوم الثالث اور عشر آپ علیہ السلام 13ویں رات تک وقد منی میں رکے. أباح التعجل في اليوم الثاني اور جو 2 راتیں رکے وہ بھی ٹھیک ہے، جو زیادہ تقویٰ وہ 3 راتیں رکے. عليه وسلم من حج اور جہاں سے فارغ ہوئے وأراد السفر پھر آپ نے سفر کیا، طاف بالكعبة جاتے جاتے بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، طواف وداع. اے حاجیوں، بیت اللہ کے إن حاجیوں، رسول الله صلى بے شک الله عليه رسول وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف بعرفة مفطرا عرفہ پہ کھڑے ہوئے، روزہ چھوڑ دیا معينا له تاکہ على الذكر طاقت رہے اور اللہ کا ذکر ہو، دعائیں ہوں. فصلى الله اور دوسرے لوگ روزہ عليه رکھتے ہیں وسلم يذكر الله اور آپ ذکر کرتے رہے، ويدعو عرفات میں دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے. صلى الله عليه اور اس وسلم کی آپ اتباع کریں آپ اسلام کی. ادعوا ربكم اپنے رب سے دعائیں مانگو، انه لا يحب المعتدين وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خوف و طمع سے رب کو پکارو، اپنی ذات میں پکارو. رب کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. اور اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے والدین کے لیے ولمن له صلة اور جس نے بھی صلہ رحمی کی اور تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور جو تمہارے بھائی ان کے لیے دعا کرو. اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرو تو فرشتہ بھی کہے گا تمہیں بھی وہی ملے. الذين مسهم الضر اور جو مصیبتوں میں ہیں، فلسطین میں ہے، جنگ پہنچ چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اہل فلسطین کے لیے دعا کرو. پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، امن نہیں ہے. اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی خوب دعا کرو. سب سے زیادہ ان کے لیے دعا کرو، یہ مستحق ہے. اور وہ بھی ہے جنہوں نے ان کو کھانا دیا، ایمبولنس دی، احسان کیا، نیکی کی، ان کے لیے بھی دعا کریں. اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو خدام حجاج میں لگے ہوئے حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے مہمانوں کے لیے. اور خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، ان کے لیے بھی توفیق کی دعا کیجیے. اور ان کے ولی عہد محمد
محمد بن سلمان کے لیے بھی دعا کیجیے اللهم يا حي يا اللہ قيوم ان کو يا ذا حی الجلال اے اللہ حی قیوم ان کو توفیق عطا فرما بفضلك وإحسانك ہم آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں وفق خادم کہ آپ الحرمين خادم الحرمین شریفین الملك ملک سلمان بن عبد العزیز کو وولي توفیق عهده اور ان کے ولی عہد أمير محمد بن سلمان کو بھی بكل خير بہت سی خیریں عطا فرما اللهم اور ان کو كن توفیق لهما دے مؤيدا اللہ ان کے مؤید و نصیر بن جا اللهم ان کی جازهما پیشانی کو پکڑ لے خير الجزاء ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دے جو وہ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں جهود عظيمة اور بہت بڑی خدمتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کا اجر بلند کر دے اور ان کا ثواب زیادہ کر دے اللهم تقبل من اللہ ان سے قبول فرما حاجیوں سے حج قبول فرما قربانی قبول فرما وأعدهم لبلدانهم اور ان کو اپنے گھروں میں خیریت سے پہنچا دینا سالمین غانمین یہ جب جائیں تو بخشے ہوئے ہوں وقضيت اے حوائجهم اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما دے اللهم اغفر للمسلمين اے اللہ مسلمانوں کو معاف فرما دے مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے احفظهم من كل سوء اللہ ہر برائی سے ان کو محفوظ فرما واحفظ لهم دينهم اور ان کا دین محفوظ فرما امن محفوظ فرما خون اور عزت اور مال محفوظ فرما لهم وأعراضهم اور اللہ ان کے گھر واجلب محفوظ لهم المصالح ان کو والخيرات مصالح عطا فرما خیرات عطا فرما عنهم الشرور مقصد دور فرما دے برائیاں دور فرما دے آمین ثم آمین اللهم أصلح قلوبهم بارك لهم في أرزاقهم وتول جميع شأنهم وتول جميع شأنهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على اللہ کے سارے معاملات خود سمیٹ لے وتول جميع شأنهم اللہ سارے معاملات سبحان امت کے خود ربك رب سمیٹ لے العزة عما سبحان يصفون ربک رب العزت عما وسلام یصفون على والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری ملک ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے الہ برحق اللہ اور رسول پہ ایمان لے آؤ وہ نبی امی وہ جو اللہ پہ اور کلمات پہ یقین رکھتا ہے اسی کی اتباع کرو ہدایت پاؤ گے اور درود شریف نبی علیہ السلام پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور آپ کے دوستوں پر اما بعد يا أيها الناس اے لوگو يا أيها الناس اتقوا ربكم اللہ سے ڈرتے رہو يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اور اس دن سے ڈرو واخشوا يوما لا يجزي والد جس دن والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا مولود نہ بیٹا والد کے کام آئے گا شيئا إن وعد الله بے شک رب کا وعدہ سچا ہے تغرنكم تمہیں دنیا کی چمک دھوکے میں نہ ڈال دے ولا يغرنكم اور شیطان مردود تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے باز إن من كان من أهل التقوى جو متقی ہے حققت له العاقبة الحميدة اس کو بہترین انجام ملے گا أكيد في الدنيا دنیا اور آخرت میں قال تعالى اللہ فرماتے ہیں وينجي الله الذين اور اللہ اتقوا متقی لوگوں کو بمفازتهم لا فلاح کے يمسهم ساتھ السوء